رب کو دیکھنا چاہتا MK Fresh Media, subscribe now. سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ چند مریدوں کے ساتھ ایک راستے سے گزر رہے تھے۔ ایک دیہات آتا ہے اس دیہات میں سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا دیکھا کہ ایک شخص ہے جو پیتل کی گائے کو بنائے ہوئے اور اس کی عبادت کر رہا ہے، اس کی پرستش کر رہا ہے، اس کی پوجا کر رہا ہے۔ سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مریدوں نے فرمایا کہ حضور بھوک لگی ہے، حضور پیاس لگی ہے، کھانے کو کچھ مل جاتا، پینے کو کچھ مل جاتا۔ اللہ اکبر! سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نظر ولایت اٹھ رہی ہے۔ سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس گائے کی پیتل کی گائے کی پرستش کرنے والے شخص کے پاس جاتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ اگر تم یہ چاہو، تم اگر چاہو تو میں تمہارے گائے کے تھن سے میں تیرے گائے کے تھن سے تھوڑا دودھ نچوڑ لوں۔ کو مختار داتا حضور محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ بیکش پناہ میں ہدیہ درود پاک کا نذرانہ عقیدت پیش کریں۔ پڑھیں محبت کے ساتھ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا و حبیبنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلى آلہ واصحابہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ ایک مرتبہ اور حصول برکت کے لیے یہ اسلامک آواز سن رہے ہیں ایم کی فریش میڈیا کی جانب سے۔ صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ معزز سامعین، آپ حضرات سر شام ہی سے نعت و منقبت و تقریر سماعت فرما رہے ہیں۔ تھوڑی دیر کے لیے میں بھی حاضر ہو گیا۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا فرمائیں رب تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو اہدنا الصراط المستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ یہ محفل بنسبت حضور خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ کے جانب ہے۔ کسی نے کہا ہے کہ ہماری دین کی حقانیت دونوں شاہد ہیں، ہماری دین کی حقانیت دونوں شاہد ہیں، معین الدین اجمیری محی الدین جیلانی، معین الدین اجمیری محی الدین جیلانی۔ خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے قرآن مقدس کی آیت کریمہ کی ایک ٹکڑے کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، جس آیت میں اللہ رب العزت نے اپنے بندوں سے فرماتا ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، جس کا مفہوم ہے کہ تم میرا احسان مانو میں تجھے اور دوں گا۔ معلوم ہوا، پتہ چلا کہ جب بھی اللہ کی کوئی نعمت ملے بندہ اس وقت اللہ کا احسان مانے، اللہ کی شکریہ ادا کرے۔ اب جب کوئی مصیبت آئے، اس کے اوپر کوئی پریشانی آئے، کوئی حادثہ ہو جائے اس کے ساتھ، اس وقت وہ صبر کرے، جب انسان اللہ کا احسان مانتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں شکریہ ادا کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی اس بندے کو مدد فرماتا ہے اور اللہ تبارک و تعالی اسے اور عطا فرماتا ہے۔ وہ بندہ محتاج نہیں ہوتا ہے، وہ بندہ مفلس نہیں ہوتا ہے، وہ بندہ کمزور و ناتواں نہیں ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت کی مدد اس کو ملتی ہے۔
اب ہم یہ دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں کون کون سی نعمتوں سے نوازا ہے، اور ہم اپنے رب کی شکریہ ادا کیسے کرتے ہیں، ہم اپنے رب کا احسان کیسے مانتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے ہمیں ہاتھ جیسی نعمت سے نوازا، یہ بھی اللہ کا احسان ہے، کرم ہے۔ اللہ اگر چاہتا تو ہمیں ایک ہاتھ سے عیبدار بنا دیتا، ہم اللہ رب العزت کا کچھ بگاڑ نہیں سکتے۔ اللہ چاہتا تو ہمیں ایک پیر سے لنگڑا بنا دیتا، ہم اللہ کو کچھ بگاڑ نہیں سکتے۔ اللہ رب العزت نے عقل سلیم عطا فرمایا، اللہ رب العزت نے اگر پاگل بنا دیتا، عقل زائل کر دیتا، تو ہم اللہ کو کچھ بگاڑ نہیں سکتے۔ اللہ رب العزت کا احسان کرم ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اور آپ کو تمام چیزیں عطا فرمایا، صحیح سالم عطا فرمایا، بہتر عطا فرمایا ہے، تو ہم اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ہاتھ کی بھی شکریہ ادا کرے، اپنے ذہن و دماغ کی بھی شکریہ ادا کرے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ہم اپنے دل کی بھی شکریہ ادا کرے، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ہم پیر کی بھی شکریہ ادا کرے، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ہم انسانی جوارح جو پائی جاتی ہے جسم کے وجود کی بھی شکریہ ادا کرے۔ جب ہم شکریہ ادا کریں گے تو ہمارا ہاتھ بھی صحیح و سالم رہے گا، ہمارا پیر بھی صحیح سالم رہے گا، ہماری عقل بھی زائل نہیں ہوگی، ہماری عقل بھی صحیح سالم رہے گی، ہماری زبان بھی اچھی رہے گی، ہماری ذہن و فکر بھی اچھا رہے گا، اس لیے کہ ہم اللہ کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ اس لیے رب فرماتا ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، تم میرا احسان مانو گے ہم تجھے اور دوں گا، میں تجھے اور عطا فرماؤں گا۔ مسلمانوں قربان جاؤ اس رب کائنات کے اوپر کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ساری چیزیں عطا فرما دیا، تو ہم اللہ رب العزت سے پوچھتے ہیں اے رب تو نے مجھے ہاتھ جیسی نعمت سے نواز دیا ہے، ہم ہاتھ کا شکریہ ادا کیسے کریں، عقل کی شکریہ ادا کیسے کریں، ذہن و دماغ کی شکریہ ادا کیسے کریں، ہم پیر کی شکریہ ادا کیسے کریں، انسانی جوارح نے عطا فرمایا ہے، ہم اس چیز کی شکریہ ادا کیسے کریں۔ مولا کائنات حضرت علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا تھا اے علی یہ بتا اللہ نے ہاتھ جیسی نعمت سے نوازا ہے، پیر جیسی نعمت سے نوازا ہے، عقل جیسی نعمت سے نوازا ہے، یہ تمام چیزوں سے اللہ نے مجھے نوازا ہے، ہم ہاتھ کا شکریہ ادا کیسے کریں، ہم عقل کے شکریہ ادا کیسے کریں، ہم اپنے پیر کے شکریہ ادا کیسے کریں۔ حضرت مولا علی نے فرمایا تھا کہ ہاتھ کی شکریہ یہ ہے کہ تم ہاتھ سے کوئی غلط کام نہ کرنا، اپنا ہاتھ آگے بڑھانا تو صحیح کام کے لیے آگے بڑھانا، یہ ہاتھ کی شکریہ ہے۔ اپنے ذہن میں فطور اور گندگی باتوں کو مت سوچنا، اپنے ذہن میں اچھی باتوں کو سوچنا، اچھی ذہن و فکر کرنا، یہ دماغ کی شکریہ ہے۔ اپنے دل میں اچھا خیال کرنا، یہ دل کا شکریہ ہے۔ پاؤں سے اچھے راستے پہ چلنا، یہ پاؤں کا شکریہ ہے۔ اور جسم کی اعضاء سے جو بدنی عبادات کی جاتی ہے جیسے نماز کو پڑھنا بدنی عبادات کی جاتی ہے، انسان نمازیں ادا کرتا ہے، یہ بدن کی شکریہ ہو جایا کرتا ہے۔ مسلمانوں ذرا ہم غور کریں کہ اللہ رب العزت نے تمام چیزوں سے ہمیں نوازا یا نہیں نوازا ہے۔ جب تمام چیزوں سے اللہ نے ہمیں نواز دیا ہے تو ہم اللہ کا کتنا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ اللہ کی بارگاہ میں اللہ کے احسان ہم کتنا ہے ہم خود کو سوچ سکتے ہیں، خود کو ہم سمجھ سکتے ہیں۔ مسلمانوں آج ہمارا ایک پیر اپاہج ہو جاتا ہے، آج ہمارا ایک ہاتھ میں عیب ہو جاتا ہے، آج ہمارا عقل زائل ہو جاتی ہے، ہم اللہ رب العزت کی بارگاہ میں تانا دینا شروع کرتے ہیں۔ مسلمانوں ہم تانا دینے سے پہلے ہم یہ سوچ لیتے ہیں جس رب نے مجھے پیدا فرمایا ہے وہی رب نے مجھے ہاتھ سے بھی نوازا تھا، آج اس نے مجھے عیب دار بنا دیا تو اس کا
احسان ہے, اس کا صبر, اس کا احسان ہے, اس کا کرم ہے, اس کا فضل ہے. ہمیں یہ چاہیے کہ اے رب تو مجھے جس حالت میں رکھے, یہ تیرا احسان ہے, یہ تیرا کرم ہے. تب جا کر انسان کے پاس اگر کوئی مصیبت آتی ہے انسان صبر کر لیتا ہے, اگر کوئی نعمت ملتی ہے انسان شکریہ ادا کر لیتا ہے, انسان شکریہ ادا کر لیتا ہے. ہم خود کو سوچے سمجھے, حضرت سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ سنجر سے چل کر ہندوستان کی سرزمین پر آئے. کیوں آئے؟ کس کے لیے آئے؟ اس امت کے لیے آئے, ہمیں اور آپ کے لیے آئے. سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کرم نہ ہوتا, ان کی فیض نہ ہوتی تو آج نہ جانے ہم کون سا مسلمان ہوتے, یا ہم مسلمان ہوتے یا نہ ہوتے. یا سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ کا احسان ہے, کرم ہے ہم مسلمانوں کے اوپر, ہندوستان کے مسلمانوں کے اوپر, کہ سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہندوستان میں تشریف لائے اور ہندوستانی مسلمانوں کو ایمان کے دائرے میں کیا. انہوں نے ہندوستانی مسلمان کو کلمہ پڑھایا, تب جا کر ہندوستان میں اسلام پھیلا, تب جا کر ہندوستان میں اسلام پھیلا, اسلام ترقی کرتا رہا. ہم سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھتے ہیں, یا غریب نواز, یہ تو بتائیے, آپ بھی اللہ کے بندے ہیں, ہم بھی اللہ کے بندے ہیں, آپ بھی چلا کرتے تھے, ہم بھی چلا کرتے تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی کون سی ادا کو قبول فرمایا کہ آپ کی زبان میں اللہ نے تاثیر عطا فرما دیا تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے ہاتھ میں یہ تاثیر عطا فرمایا. آپ جس جانب ہاتھ اٹھا دیا کرتے تھے لوگ اسلام قبول کر لیا کرتے تھے, آپ جس گلی سے گزر رہا کرتے تھے لوگ آپ کو دیکھتے تھے, اسلام کے سانچے میں پھل جایا کرتے تھے. تو غیب سے آواز آئے گی, غیب سے آواز آئے گی. بس وجہ یہی ہے کہ ہم نے اسلام کی تبلیغ کی ہے اور ہماری انسانی جوارے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت جھلک رہی تھی. ہم کسی دنیا میں نام کمانے کے لیے اسلام کی تبلیغ نہیں کیا, بس اس لیے تبلیغ کی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دین ہے, یہ میرے نانا جان کا دین ہے, یہ میرے نانا جان کا دین ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس دین کو آگے بڑھایا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے ایک بعد گرے صحابہ سے ہوتے ہوئے تابعین تک پہنچا, تابعین سے ہوتے ہوئے تابعین تک پہنچا. جب اولیاء کرام کا زمانہ آیا, سرکار غریب نواز کی ادا کو دیکھ کر غیر اسلام قبول کر لیا کر رہے ہیں. سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اخلاق و کردار کو دیکھ کر غیر اسلام قبول کیا کر اسلام قبول کر لے رہے ہیں. آپ دیکھیں سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی زبان ولایت سے جو بھی فرما دیا اللہ تبارک و تعالیٰ اس وقت کرتا ہوا نظر آ رہا ہے. سرکار غریب نواز نے فرمایا اس جگہ پہ تمہاری اونٹنی ہی بیٹھے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان کی تاثیر کو رکھتے ہوئے اس مقام پہ اونٹنی بیٹھی کہ بیٹھی رہ گئی, اٹھی نہیں جب تک غریب نواز کا حکم نہیں ہوا. وہ سرکار غریب نواز ایک آشا دے کر اپنے مرید کو ایک چھوٹا سا پیالہ دے کر آنا ساگر کے قریب بھیجتے ہیں اور فرماتے جا آنا ساگر سے کہہ دینا تجھے خواجہ نے بلایا ہے. وہ آنا ساگر کا تمام تالاب وہ ایک چھوٹے سے کٹورے میں, ایک چھوٹے سے کاشے میں, ایک چھوٹے سے پیالے میں پورا سما جاتا ہے. یہ کیا ہے؟ یہ سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کرامات ہے. یہ کرامت کیسے ملا کرتی ہے؟ جو انسان اپنے ہاتھ کا شکریہ ادا کر لیتا ہے, اپنی زبان کا شکریہ ادا کر لیتا ہے, اپنے ذہن و دماغ کا شکریہ ادا کر لیتا ہے, اپنے پیر کا شکریہ ادا کر لیتا ہے, اپنی انسانی جوارے کا شکریہ ادا کر لیتا ہے, تب جا کر اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کو اس کرامت سے نواز دیتا ہے. اسی کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا من کان للہ کان اللہ لہ, جو اللہ کا ہو گیا اللہ اس کا ہو جایا کرتا ہے. جو اللہ کا ہو گیا اللہ اس کا ہو جایا کرتا ہے.
وہ اللہ کے ہو گئے، وہ اللہ کے ہو گئے۔ وہ اپنی عبادت کیا کرتے تھے کسی انسان کو دکھانے کے لیے نہیں۔ آپ نے کبھی تاریخ پڑھا یا کسی نے سنا کہ سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک وقت بھی نماز قضا ہوئی ہو؟ نہیں سنا ہوگا، نہیں پڑھا ہوگا۔ اس نے یہ سمجھ لیا کہ اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، بے شک مومنوں کی جان کو اللہ نے خرید لیا، مومنوں کی جان کو اللہ نے خرید لیا جنت کے بدلے۔ یہ جان اللہ کی جان ہے اور اس کی راہ میں، اس کے راستے میں یہ جان قربان کرنے کے لیے سرکار غریب نواز تیار ہے۔ جب سرکار غریب نواز تیار ہے، یہی وجہ تھی سرکار غریب نواز کی زبان سے جو بات نکلتی تھی وہ پورا ہو جایا کرتا تھا۔ سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو سوچ لیا کرتے تھے وہ پورا ہو جایا کرتا تھا۔ جس راستے سے گزر جایا کرتے تھے لوگ حلقہ اسلام میں داخل ہو جایا کرتے تھے۔ ایک مرتبے کی بات ہے، سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ چند مریدوں کے ساتھ ایک راستے سے گزر رہے تھے۔ ایک دیہات آتا ہے، اس دیہات میں سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا دیکھا کہ ایک شخص ہے جو پیتل کی گائے کو بنائے ہوئے اور اس کی عبادت کر رہا ہے، اس کی پرستش کر رہا ہے، اس کی پوجا کر رہا ہے۔ سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مریدوں نے فرمایا کہ حضور بھوک لگی ہے، حضور پیاس لگی ہے، کھانے کو کچھ مل جاتا، پینے کو کچھ مل جاتا۔ اللہ اکبر، سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نظر ولایت اٹھ رہی ہے۔ سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس گائے کی، پیتل کی گائے کی پرستش کرنے والے شخص کے پاس جاتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ اگر تم یہ چاہو، تم اگر چاہو تو میں تمہارے گائے کے تھن سے میں تیرے گائے کے تھن سے تھوڑا دودھ نچوڑ لوں، تھوڑا دودھ نکال لوں۔ اس نے کہا کہ اے فقیر، تم تو پاگل لگتے ہو، تیرا دماغ صحیح و سالم نہیں لگتا ہے، تم نہیں دیکھ رہے ہو، تمہارے پاس آنکھ نہیں ہے، آنکھوں میں بینائی نہیں ہے، تم یہ نہیں دیکھ رہے ہو کہ یہ ایک پیتل کی گائے ہے، اس کے اندر روح نہیں ہے، اس کے اندر جان نہیں ہے، یہ چل نہیں سکتا ہے، یہ حرکت نہیں کر سکتی ہے، یہ گائے یہ حرکت نہیں کر سکتی ہے، یہ دودھ دے گی تو کیسے دے گی؟ اللہ اکبر، سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا بس تم اجازت دے دو، بس تم اجازت دے دو۔ اس نے دیکھا، میں دیکھ لیتا ہوں یہ فقیر کا، اس فقیر کی کرامت کو دیکھ لیتا ہوں، اس فقیر کی کرامت کو میں دیکھ لیتا ہوں۔ اللہ اکبر، اس نے اجازت دے دی۔ جب اجازت دے دی سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دستے ولایت کو لیتے ہیں، اپنے ہاتھ مبارک کو لیتے ہیں، اس پیتل کی گائے کے تھن کے قریب کرتے ہیں۔ جیسے بھی سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دستے ولایت اس گائے کے تھن سے ٹچ ہوتا ہے، مس ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی کرم سے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی فضل سے اس پیتل کی گائے کے اندر ایک تھن نکل آتا ہے۔ سرکار غریب نواز سے دودھ دونا شروع کرتے ہیں، اس سے دودھ نچوڑنا شروع کرتے ہیں۔ جب اس پیتل کی گائے کو پوجا کرنے والوں نے دیکھا، پرستش کرنے والوں نے دیکھا کہ ایک پیتل کی گائے کے اندر سے جو شخص دودھ نچوڑ لے، جو دودھ نکال لے، وہ جھوٹا نہیں ہو سکتا ہے، اسی کا دین حق ہو سکتا ہے، اسی کا مذہب صحیح ہو سکتا ہے، اسی کا رب حق ہو سکتا ہے، اسی کی کتاب صحیح ہو سکتی ہے۔ اس نے سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قدموں میں گرتا ہے اور فرماتا ہے حضور والا کلمہ پڑھائیے، اسلام میں داخل فرمائیے، آپ جس مذہب میں ہیں اس مذہب میں مجھے داخل فرمائیے۔ اللہ اکبر، سرکار غریب نواز نے اسے کلمہ پڑھاتے ہیں، اسلام میں داخل فرما لیتے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ من کان للہ کان اللہ، جو اللہ کا ہو گیا اللہ اس کا ہو گیا، جو اللہ کا ہو گیا اللہ اس کا ہو گیا۔ انہوں نے اپنے جوارح، انسانی جوارح جو کہلاتا ہے، ہر ایک کی شکریہ ادا کی۔ ہم نے کتنے شکریہ ادا کیا، نہ ایک وقت کی نماز،
نہ ذہن میں فطور ہے، ہمارے ذہن دل میں برے خیالات آتے ہیں، ہمارے ہاتھ اٹھتے ہیں تو کسی ظالم کسی کے اوپر ظلم کرنے کے لیے اٹھتے ہیں، ہمارے پاؤں چل کر کوئی راستہ اختیار کرتا ہے تو ایسا راستہ اختیار کرتا ہے جہاں غریبوں کو ستانے کی بات آتی ہے، ہمارا پیر ایسے مقام پہ اٹھتا ہے، تب ہم یہ سمجھے کہ ہمارا مقدر سنور جائے، ہمارا قسمت چمک جائے، ہم بھی سرکار غریب نواز کے سچے عاشق ہو جائے۔ سرکار غریب نواز کے سچے عاشق ہونے کے لیے ہمیں نماز ادا کرنی پڑے گی۔ سرکار غریب نواز کے سچے عاشق ہونے کے لیے سرکار غریب نواز کی سیرت کو اپنانا پڑے گا۔ سرکار غریب نواز کے سچے عاشق ہونے کے لیے سرکار غریب نواز کے قول و فعل پر عمل کرنا پڑے گا، تب جا کر ہم سچے عاشق رسول ہوں گے، ہم سچے سرکار غریب نواز ہوں گے، تب جا کر ہم سچے عاشق رسول ہوں گے۔ جو سچے عاشق رسول ہوتا ہے وہ دنیا میں کسی کا خوف نہیں کھاتا ہے، وہ دنیا میں کسی سے ڈرتا نہیں ہے، اس کے دل سے حزن و ملال دور ہو جایا کرتا ہے، وہ کبھی غم نہیں کرتا ہے، اس کے پاس اچھائیاں ہوتی ہے، کوئی نعمت ملتی ہے رب کا شکر ادا کر لیتا ہے، اور کوئی حادثہ ہوتا ہے، کوئی مصیبت آتی ہے تو وہ صبر کر لیا کرتا ہے، وہ صبر کر لیا کرتا ہے۔ ہماری دین کی حقانیت دونوں شاہد ہیں، ہماری دین کی حقانیت دونوں شاہد ہیں۔ معین الدین اجمیری، محی الدین جیلانی، معین الدین اجمیری، محی الدین جیلانی، یہ دونوں ایسے بزرگ گزرے ہیں، ایک بغداد کی سرزمین پہ، ایک ہندوستان کی سرزمین پہ۔ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پیران پیر، روشن ضمیر، تمام پیروں کے سردار، تمام اولیوں کے سردار ہیں سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہندوستان میں آئے اسلام کی تبلیغ کے لیے، اسلام کی دعوت دینے کے لیے، اسلام کو آگے بڑھانے کے لیے۔ اپنی مرضی سے نہیں آئے تھے، اپنی مرضی سے نہیں آئے تھے۔ لوگ جاتے ہیں دین کی تبلیغ کرنے کے لیے، لوگ یہ دیکھتے ہیں یہاں پہ کفر کا گھر ہے، یہاں پہ رہ کر چند دن ٹھہر کر لوگوں کے درمیان دین کی تبلیغ کریں گے، مذہب کی تبلیغ کریں گے، لوگ کلمہ پڑھے گا، اسلام کے اندر داخل ہو جائے گا۔ مگر سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتے ہیں، اپنی مرضی سے نہیں آتے ہیں، بلکہ عطائے رسول ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم مدینے سے بھیجتے ہیں، اے معین الدین، تجھے اجمیر کے لیے چن لیا گیا ہے، تجھے ہندوستان کے لیے چن لیا گیا ہے۔ وہ ہندوستان جو کفرستان بنا ہوا ہے، تم اسے جو کفرستان بنا ہوا ہے، تم اسے اسلام کی تبلیغ کر تم اسے اسلام کی دعوت دے کر تم اسلام کے پرچم وہاں لہرا دو، تم اسلام کے پرچم وہاں لہرا دو۔ سرکار غریب نواز آتے ہیں اور سرکار غریب نواز اسلام کی تبلیغ کرنا شروع کرتے ہیں۔ لوگ ایک بعد دیگرے اسلام کے حلقے آغوش میں آ کر اسلام قبول کرتے ہوئے وہ ایمان لے آتے ہیں، اسلام کے اندر داخل ہو جاتے ہیں۔ یہ سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ثمرہ ہے، ان کی قربانی ہے کہ آج ہم ہندوستان میں مسلمان ہیں۔ سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پہلے بھی بزرگ آئے ہندوستان میں، ان سے بھی پہلے بزرگ آئے ہندوستان میں۔ حضرت سرکار مسعود غازی رحمت اللہ علیہ، تاریخ یہ کہتی ہے کہ سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تقریباً 100 سال، 1 صدی پہلے سرکار مسعود غازی بہرائچ میں جو جن کا مزار مقدس ہے، وہ سرکار غریب نواز سے 100 سال پہلے آئے ہندوستان میں۔ مگر ہندوستان میں جنگ کرتے ہوئے اسلام کی خاطر جنگ کرتے ہوئے 18 سال کی عمر میں وہ شہید ہو جاتے ہیں۔ مگر سرکار غریب نواز نے وہ اسلام کی تبلیغ کی ہے، وہ اسلام کی تبلیغ کی ہے، ہندوستان میں وہ اسلام کو بسایا ہے۔ لوگ اکھاڑنے کی کوشش کرتے ہیں، وہ خود اکھڑ جاتا ہے، مگر ہندوستان اسلام نہیں اکھڑ پاتا ہے۔ ہمارے دین کی حقانیت دونوں شاہد ہے، معین الدین اجمیری، محی الدین جیلانی۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا فرمائیں کہ رب تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو سچے خواجہ غریب نواز بننے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان کی سیرت پر، ان کے قول و فعل پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ پڑھ لیجئے استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔
جو کچھ کہا گیا ہے اسے اس پر ہمیں اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.